نہیں کہا. شہید رحمان صاحبہ نے تو یہ کہا نا کہ ایک نیکسس ہے پی ٹی آئی سے، لیکن اسرائیل ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے پاکستان میں. ہاؤ ڈو یو کامنٹ ٹو دیٹ؟ ظاہر یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے، اور اسپیشلی 9 مئی کے واقعات کی اگر کوئی دوسرا ملک اس قسم کی وہ کرتا ہے، دیکھیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے جو ایک انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ بھئی اگر آپ کسی کو اٹھا رہے ہو یا پکڑ رہے ہو یا گھر والوں کو نہیں پتا، یہ تو دیکھیں ایک بنیادی حقوق ہے نا ایک شہری ریاست کے. لیکن وہ لوگ جو وہ کر رہے ہیں ان کا نہیں بنتا. میں تو کہتی ہوں کسی کا بھی نہیں بنتا. اگر امریکہ بھی اگر یہ کرتا ہے تو مجھے تو اس کا بھی نہیں سمجھ آتا جو اس نے افغانستان میں کیے، جو اس نے عراق میں کیے، جو اس نے لیبیا میں کیے، جو اس نے ہمارے اسلامی ممالک کے ساتھ کیے، اور اس کے بعد وہ ہیومن رائٹس کی بات کرے ان کی بھی نہیں سمجھ آتی. بٹ اس وقت اگر لیکن اس وقت ظاہر ہے ایک وہ یہ کہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل بھی نہیں. اور اسپیشلی جس وقت ہمارے ملک کے کتنا وہ یہ والا ایشو چل رہا ہے، اور اس ملک کے اوپر ہم لوگوں کا مطلب ہے کتنا وہ ہے کہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ تو رائٹ. سو یو سینگ یہ آئی تھنک سب کے سینٹیمنٹ ہے. بٹ یہ جو نیکسس کی بات ہے میجر صاحب، do you believe that? 100% I believe it. 100% تو نہیں ہو سکتا. 100% پھر آپ کو ثبوت بھی ثابت کرنا پڑے گا. اس سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ اسرائیل آج ایک شخص کی اور مظاہرین جو اس کے لیے نکلے ہیں ان کی حمایت کے اندر بول پڑا. ثبوت اور کیا ہوتے ہیں؟ یعنی کہ اتنا مجبور ہوا ہے کہ ایک بندے کے لیے اسرائیل کون سا ملک جس کے ساتھ ہمارے کیا تعلقات ہیں، پورے مسلمانوں کے کیا تعلقات ہیں، فلسطین کے ساتھ کیا ہمارے ہیں، اسرائیل اور انڈیا کا کتنا بڑا گٹھ جوڑ ہے، وہ مجبور ہو گیا ایک شخص کے لیے مظاہرین کو رہا کرو. اور تیسری پاکستان میں کو فروغ دو. 3 چیزیں انہوں نے بولی ہیں، آپ اس کو جب سنیں گی 3 چیزوں کے اوپر انہوں نے کیٹیگوریکلی اس کے اوپر. So you believe PTI کا nexus ہے with Israel? You've been part of PTI. میں بتاؤں so many people were part of that. اور میں نے اس وقت بھی بولا میں نے جب یہ چیز شروع ہوئی، جب اس نے یہ لانگ مارچ اور خونی مارچ بولنا شروع کیا، تو میں نہیں بولا نا کہ یہ ملک کو تباہ کرنے کے چکر میں آ گیا. He is exposing himself now. میں ہی بولا تھا نا. اور وہ تو الگ بات ہے کہ آپ لوکل غلطیاں کریں، but having a nexus with Israel. ایک ہوتا ہے گمان. جیسے پہلے ہم کہتے تھے PMLN کا جی بھارت کے ساتھ نیکسس. نہیں مجھے کسی کا باقی نہیں. ایک ہے گمان، ایک ہے گمان کی بنیاد پر حکم لگانا. جی میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں. Do you have evidence? ایک ہے گمان کی بنیاد پر حکم لگانا، اور ایک ہے ایویڈنس کا آ جانا. میں کہہ رہا ہوں کہ جی اسرائیل کا اسٹیٹمنٹ از ایویڈنس. اسٹیٹ کو شک ہے، پوری دنیا کے اندر اتنا لاؤڈ اینڈ کلیئر ایویڈنس ہے. 3 چیزوں کے اوپر اس کو کچھ نہ کہا جائے، مظاہرین کو چھوڑ دیا جائے. مظاہرین نے یہاں پہ کیا کیا آپ خود سوچئے، مظاہرین کیا کرنا چاہتے تھے اس کو دیکھیے. اور تیسرا کو پاکستان میں اجازت دی جائے، اس کو فروغ دیا جائے. اس کے بعد بچتا کیا ہے؟ Can you say something or کچھ بھی؟ میں آپ کی طرف آ رہی ہوں، جلدی سے ایڈ جی پی ٹی کیو. ابھی کراچی میں اتنا بڑا اس کے ایونٹ ہوا ہے، سندھ گورنمنٹ سوئی ہوئی تھی، اور اس کے بعد ابھی یہ جو ایک مووی ریلیز ہوئی ہے جس کے اوپر یہ سب یہاں پر بیٹھے ہوئے سینما گھروں کا افتتاح کر رہے ہیں اور ان کو اتنی ٹیکس کی چھوٹ دے رہے ہیں. یہ مووی کا نام میں بھول گئی ہوں، جوائے لینڈ. تو اس کے اوپر تو کوئی بھی نہیں بولی، مولانا صاحب کی جماعت بھی نہیں بات کی. رائٹ. تو یہ اگر کر دیا، یہ تو اگر سب چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں نا کہ اگر اس نے بیان دے دیا تو ڈائریکٹ تھوڑی کسی پہ الزام. ہم آج تک وہ غداری اور کفر کے فتوے میں سے عظمہ صاحب بڑا سیریس معاملہ ہے، خاص طور پہ آپ کے فورن منسٹر، بیکاز الائنس ہے، فورن منسٹر کی خاموشی کے حوالے سے بھی ڈو کامنٹ. نہیں ایسا نہیں ہے، میرے خیال آپ کی نظر سے نہیں گزرا. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی جو ریزولوشن پاس ہوئی ہے سلامتی کاؤنسل میں اس کے جو ہماری قرآن پاک کو جلانے کا واقعہ ہے اس کے اوپر بھی کے حوالے سے ناٹ اگینسٹ اسرائیل. جی میں آ رہی ہوں اس کے اوپر بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ریکارڈ کرایا ہے. دوسری بات یہ ہے جہاں تک اس وقت مجھے پہلے یہ بتائیے کہ اور اس کی پارٹی کو مخالفین ان کے جو لوگ ہیں ان کو کیوں پکڑا جا رہا ہے؟ کوئی اشارہ توڑا ہے انہوں نے، کوئی مطلب وہ بکری چوری کے الزام میں ان کو پکڑا جا رہا ہے. ان کو کیوں پکڑا جا رہا ہے؟ ان کو پکڑا اس لیے جا رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی فوج پہ حملہ کیا ہے، انہوں نے پاکستان کی فوج کے اندر میوٹنی کرانے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل کا تعلق کس کو نہیں پتا؟ جو امریکہ کے اندر لابیسٹ فرمز ہائر کیے ہیں جن کو وہ لاکھوں ڈالر مہینے کے پے کرتا ہے، وہ پلس اس کے جو جتنے فتنے ہیں وہ سارے اس وقت امریکہ میں بیٹھے ہیں. وہ کیا شہباز گل جس کو بڑا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو بھی بھیج دیا باہر جو ہے وہ دندنانے کے لیے. باقی جو وہ کچھ صحافیوں کے نام کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ کر ہمارے اداروں کی اور ہمارے ملک کی جو کرنے کے اوپر وہ تیار بیٹھے ہیں، ہمارے ملک کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. یہ سارے سازشی امریکہ میں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں بیٹھ کر لابیسٹ فرم کے ذریعے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اور اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. جو امریکہ کہتا ہے وہ اسرائیل بھی کہتا ہے. ایک طرف امریکہ جو ہے وہ کیپٹل ہل پہ حملہ کرنے والوں کو جو ہے 14 سال کی قید کی سزا دیتا ہے سمری ٹرائل کے بعد.
اور ہمارے ملک میں ہمیں کہتا ہے کہ اس بندے کو سو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے پاس اسٹرانگ ایویڈنس ہے سیئنگ کہ اسرائیلی نیکسس ہے پی ٹی آئی کا. نینسی پلوسی کی جو چیئر ہے اس کے اوپر بیٹھ کر صرف ٹیبل پر ٹانگیں رکھنے والے کو 4 سال سزا دی ہے امریکہ نے. بٹ یہ فل ٹرم نہیں ہو گئی کیونکہ وہ آپ کو امریکی انفلوئنس کہتے تھے. جی والوں کو، ہمارے شہداء کی یادگاروں کو جلانے والوں کو، ہمارے جو ہے وہ بیسس کے اندر گھس کر جو ہے وہ دنگا کرنے والوں کو چھوڑ دیا جائے. لیکن امریکہ کیوں جائے گا ہمارے شہداء کی جلانی اسٹیچوز؟ کیوں جائے گا یو ایس اے؟ یہ چونکہ پاکستان کی فوج انڈرمائن ہوتی ہے. پاکستان کی فوج پر آج تک کوئی جو ہے وہ اس طرح سے انگلی نہیں اٹھا سکا. پاکستان کی فوج کو کبھی کسی نے کوئی باہر سے تو کچھ نہیں کر سکتا. پاکستان کے اندر سے ہوا ہے. آپ انڈیا کو کیوں نہیں دیکھتی؟ انڈیا اوکے سو بائی دس لاجک یو سیئنگ کہ یو ایس اے کو ابھی مسئلہ ہے ہماری فوج سے کہ ہم جو نہیں کر سکے عمران خان نے کر دیا کہ پاکستان کے ادارے کی پاکستان کی توہین ہو رہی ہے. جو غیروں نے نہیں کی اس اپنے نے کی، جس کو اسی ادارے نے پال پوس کے بڑا کر کے یہاں پر وزیر اعظم بنا کے بٹھایا، اسی نے اس ادارے کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہو گیا. ہمارے پہ کیا نہیں ہوا؟ کیا میاں نواز شریف جلا وطن نہیں ہوئے؟ کیا بھٹو جو ہے وہ پھانسی نہیں چڑھے؟ کیا جو ہے وہ بینظیر بھٹو مرڈر نہیں ہوئی؟ لیکن کیا کبھی کسی نے ایسے احتجاج کیا؟ ٹھیک ہے اعظم صاحب اگر اجازت دیں کیونکہ آخری سیگمنٹ ہے رائٹ. جی سارا صاحب آپ اس پہ کمنٹ کرنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں جی، ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی، مطلب ہمیں وہ کہتے ہیں نا کہ ایک میم چلا تھا کہ یو ایس کی امریکہ کی غلامی نہیں ویزا چاہیے. ایک ایسے میم چلا تھا. مطلب ہمارے جو نگراں وزیر اعظم معین قریشی کہاں سے آئے تھے، شوکت عزیز کہاں سے آئے تھے، یا تو پھر میں کہتی ہوں جو پچھلا جو بھی جتنا بھی یوٹیوب یا ان کے اوپر مواد ہے اس کو ڈیلیٹ کر دینا چاہیے. بڑی عجیب سی سے تو اس نے آزادی لینی تھی نا. وہ تو ہم کوئی غلام کہتا تھا نا. اس نے تو کہا نہیں، میں اپنی بات کر رہی ہوں، میں بالکل بھی پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی، میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ میں تو امریکہ کی بات کر رہی ہوں کہ ہمارے تو نگراں وزیر اعظم بھی وہاں سے امپورٹ ہو کر آئے تھے. معین قریشی صاحب گئے، شوکت ابھی دوبارہ بھی وہاں سے بھی وہ نہ آ جائے. تو باقی ساری چیز ہے وہ بس اب کیا کہ یہ نیکسس نہیں ہے پی ٹی آئی کا اور اسرائیل کا. نہیں دیکھیں، اگر ابھی پھر کل سینیٹر مشتاق احمد صاحب کا پروگرام تھا حامد میر کے ساتھ، اس میں پھر تھا کہ کون کاروبار کر رہا ہے ادھر، کون نہیں کر رہا. میں یہی کہہ رہی ہوں نا کہ کفر اور غداری کے فتوے لگانا تو بہت مطلب. کیا آسما حدید نے جو ایم این اے ہے پی ٹی آئی کی، کیا انہوں نے اسمبلی کے اندر تقریر نہیں کی اسرائیل کی حمایت میں؟ کیا پاکستان کی ہسٹری میں ایک وفد حکومت کے اندر جو ہے میری آنکھ کی بات رہے گی؟ اور پھر دوسرا آپ نے کہا کہ بہت زیادہ مطلب وہ ہوئے، بالکل ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن کسی یہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، یہ کسی ایک کو سزا تو دے دیں. یہ کیسی بات ہے کہ اگر جنہوں نے پلاننگ بھی کی ہے، جن کی فون کالز بھی ہیں، وہ ایک کانفرنس کر کے، یہ ایسی باتیں نہیں. آپ یہ صرف اس وقت جو بات ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، عوام پس رہی ہے، ہم ادھر ادھر کی باتوں میں کر رہے ہیں. جو ہے یہ گورنمنٹ کو کرنے دیجئے اور کسی ایک کو سزا مل جائے. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے اس کو پکڑ کے کیا ہوا کہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت، اس کے بعد وہ آ کے بولے میں 9 مئی کے واقعات کی مذمت کر کے پی ٹی آئی چھوڑتا ہوں، وہ صاف ہو کے وہ کہیں بھی مطلب اس طرح وہ ہو جائے. ایسے تھوڑی وہ ہوتا ہے. جی بتائیے کس پہ پورے اوور آل جو یہ بات ہے کہ ہم کہتے رہے ماضی میں بھی غدار تھے، اب پھر غدار ہیں. نہیں، ہم آئے تھے اسرائیل کے بیان کے اوپر ٹھیک کہ کیا کوئی یہ چیز ایک ایویڈنس بنتا ہے کہ وائی آر دے سیئنگ دس تھنگ اباؤٹ پاکستان. 3 چیزیں نہیں بنتا، ان کو نہیں بولنا چاہیے، ان کے اپنے کارنامے. تو یہ ایک چیز ایویڈنس بنتا ہے، ایک ایویڈنس بنتا ہے ایک شخص کے لیے وہ کیوں بول پڑے. سو لیٹس ریوزٹ پی ٹی آئی کے 4 سال. آپ اینڈ یو ور پارٹ آف دیٹ. کون سی آپ کو لگتی ہے معاملات کہ یہ باتیں ہو رہی تھی، ہم جا رہے تھے ٹورڈز پرو اسرائیل، ہم جا رہے تھے. ہم دیکھیں ہمارے پاس حکیم سعید صاحب نے بات کی، ہمیں سمجھ نہیں آئی. حکیم سعید کو عام آدمی تو نہیں تھا. ہمارے پاس ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے یہ بات کی، ہم ساروں کو سمجھ نہیں آئی. ساروں کو سمجھ نہیں آئی. ہم چلتے آئے ایک سٹیج آئی کہ ایک آدمی ایکسپوز ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس سے پہلے وہ کور کے اندر ہے، بیٹھا ہوا ہے. اس سے پہلے ہم چیزیں یہی دیکھ رہے تھے کہ کلٹ بن رہی ہے، اس کی بیوی کا اور اس کا نیکسس ہے، وہ چیزیں نہیں ہو رہی، گورنمنٹ نہیں چل رہی. 11 بجے دفتر آ رہا ہے، 5 بجے واپس چلا جاتا ہے، گورننس نہیں ہے، ساری چیزیں چل رہی تھیں. لیکن جب وہ باہر نکلتا ہے اور اس کے بعد ایک چیز نئی شروع ہو جاتی ہے، جب وہ آپ کے اداروں کے خلاف ایک پوری منظم مہم شروع کر دیتا ہے اور وہ بدلہ لینا چاہتا ہے. کیوں؟ کس سے آیا؟ کس کے کندھے پہ تھا؟ لیکن کیوں ایک ادارے سے بدلہ لینے کے لیے، اور ادارے کو کمزور کر کے ملے گا کیا؟ مجھے یہ بتائیں.
ہم ایک اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, ادھر ایران ہے, ادھر افغانستان ہے, ٹھیک ہے, so you both believe کہ یہ nexus ہے. 100%. does میں not اپنا believe آرگومنٹ کو that. ختم کروں گا. میں اس لیے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے, جس طرف یہ اشارہ کر رہی ہیں, جو ہمارے ایشوز ہیں, ایشو ہمارا یہ ہے کہ ہمیں ٹریڈ پالیسی کو ریوائز کرنا چاہیے, ہمیں چائنا کے ساتھ اپنے ٹرمز جو 4 سال سی پیک کو کھڈے میں پھینک دیا تھا اس نے, ہمیں اس کو دوبارہ ٹھیک کرنا چاہیے. ہمیں اکانومی ٹھیک کریں تاکہ روٹی پانی بنے. صرف ڈائیلاگ سے روٹی نہیں آئے گی, محنت سے آئے گی اور کچھ کرنے سے آئے گی. Right. So you also, but یہ last word to you عظمی صاحبہ, آپ کے خیال سے یہ پھر ماضی میں ایسی بات نہ ہو جائے جیسے کہ ہم نے دیکھا پی ایم ایل این پہ لگتے رہے الزام, ابھی سارے نے مینشن بھی کیے, تو کئی یہ دوبارہ ہم اس طرف تو نہیں جا رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے, کسی کی شادی پہ آنا جو ہے وہ الزام بن گیا تھا, لیکن کسی کے بچے وہاں پلنا, آج تک جو ہے وہاں پر ان کے ریلیشن شپ ہونا, پھر یہ ہے کہ ملکوں کو لابیس فارمز کو ہائر کر کے پاکستان کے اپنے ملک کے خلاف سازشیں کرانا, پاکستان کو ڈیفیم کرنا, پاکستان کے ادارے کو ملائن کرنا, یہ کس نے کیا آج تک بتائیے؟ لیکن ہم نے تو غدار نہیں کہا. سو ہم فیوچر میں دیکھیں گے بلاول بھٹو کی اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ اگینسٹ اسرائیل؟ مجھے نہیں پتا جی, بلاول بھٹو صاحب کے بہاف پہ تو میں بات نہیں کر سکتی, لیکن میرے پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس کے حوالے سے بڑے اسپیسیفک بھی ہیں, وہ بات بھی کر رہے ہیں. ایون جو صحافی وہاں استعمال ہو رہے ہیں, جی پرائم منسٹر بالکل کر رہے ہیں, انہوں نے آج بھی کیا, بار بار کریں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن شوڈ ناٹ فارن منسٹر سے سم تھنگ عظمی صاحبہ؟ He should, but میرا پرائم منسٹر جو ہے وہ جو جتنی بھی یہ کانسپریسیز ہو رہی ہیں ادارے کے خلاف یا آرمی چیف کے خلاف یا اس کے خلاف, پرائم منسٹر انپریسیڈنٹلی وہ جو ہے وہ اس کو رسپونڈ بھی کر رہے ہیں, اور اس کو جو ہے اس سے اس نیریٹو کو جو ہے بلڈ ہونے سے جو ہے وہ بچانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. لیکن ملک ہمارا سب کا ہے, خدا کا واسطہ ہے یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے انڈسپینسیبل نہیں ہے, آج ہے کل نہیں ہوگا, میں آج ہوں کل نہیں ہوں گی, اس ملک کو تاحیات قیامت تک جو ہے. لیکن آپ کا یہ اسٹیٹمنٹ بھی میرے شو میں نہیں ہوگا کیونکہ یہ نام لینا ہمیں منع ہے. آن اے لائٹر نوٹ, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. کچھ کہنے والا ہی نہیں ہے. ڈو ٹیک